جی ویلکم بیک ڈاکٹر عارف علوی صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہیں. پریزیڈنٹ صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں. 2-3 ایشوز ہیں جو ڈاکٹر صاحب سے ہم دیکھتے ہیں جب بھی ملاقات ہوتی ہے, وہ ان کے دل سے بہت قریب ہیں, وہ ہیلتھ ریلیٹڈ ہے. خود ڈاکٹر بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ جب بھی ویسے کبھی نشست ہوتی ہے اور پچھلے دنوں بھی انٹریکشن ہوا تب بھی آپ ایک اویئرنیس کچھ نہ کچھ دے رہے ہوتے ہیں, کبھی انٹرویوز میں بھی آپ دے رہے ہوتے ہیں کہ جی دانت صاف رکھیں. بظاہر یہ ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں لگتی ہیں لیکن سچ بات یہ ہے کہ ان کی بڑی امپورٹنس ہے, اور جتنی بڑی جگہ سے میسج جاتا ہے اتنی ہی زیادہ اس کی امپورٹنس ہوتی ہے. تو آپ نے ابھی پچھلے دنوں ایک انٹریکشن میڈیا انٹریکشن کیا بریسٹ کینسر اویئرنیس پہ, اور یہ اس کے فگرز بڑے خطرناک ہیں. 40,000 پر ایئر جو ہے وہ ڈیتھ ریٹ ہے, کیجویلٹیز ہو رہی ہیں, اس میں ڈیتھ ٹول ہے. تو یہ تو بڑا ڈینجرس ہے. کیسے اس کو لوگوں کو اویئر کیا جا سکتا ہے اور اپنی خواتین کو بچایا جا سکتا ہے اس سوسائٹی کی؟ میرا بڑا سمپل سا ایک آپ کے میڈیا کے ذریعے گفتگو کرنے کا خواہش تھی. ایک تو یہ تھا کہ میڈیا نے 3 کام کیے, اور وہ جو میں آپ کے انٹرویو کے شروع میں بھی ذکر کیا کہ ماسک پہنو, کووڈ کے لیے ماسک پہنو, ہاتھ دھو اور ایک دوسرے سے دور بیٹھو. اچھا بار بار کہا, ہزاروں مرتبہ کہا ہوگا آپ نے, ہر چینل نے کہا, تو نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ گئی. اچھا اسی حوالے سے جب بریسٹ کینسر دیکھوں اور کچھ اور ایشوز کا آپ سے ذکر کروں گا, جب بریسٹ کینسر دیکھوں تو پاکستان کے اندر سب سے زیادہ عورتوں کے اندر جو کینسر ہے وہ بریسٹ کا ہے. اب یہ مردوں کے اندر بھی ہونے ہے, چھوٹی پرسنٹیج ہے مگر ہے. اچھا اب اس کینسر کا پاکستان میں اور دنیا میں کیا فرق ہے؟ ایک تو یہ کہ ایک جینیٹک پری ڈسپوزیشن ہے, یعنی جینز کے اندر اس کے وہ موجود ہوتے ہیں ڈیفیکٹس جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. اچھا جینیٹک ٹیسٹنگ کرنا اور اس کو پریونٹ کرنا پھر بھی مشکل ہے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر اس کا بریسٹ کینسر کا سروائیول ریٹ ہے 98%, یعنی جن کو ہوا 98% سروائیو کرتے ہیں. اچھا پاکستان کے اندر سروائیول ریٹ 40 سے 50% ہے, یعنی باقی سب مر جاتی ہیں یا مر جاتے ہیں اگر مردوں کو. اچھا یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ڈائگنوسس ٹائم پہ نہ نہیں, ہاں یہ سٹیج 1 پر ڈائگنوسس ہو جائے تو یہ 98% سکسیس ہے, ٹھیک ہو جائے گی. اچھا سٹیج 1 پر. اچھا سٹیج 2 پر اگر ڈائگنوز ہو تو تقریباً 88%, سٹیج 3 پر ہو تو 30-40% رہ جاتا ہے, سٹیج 4 پر ہو تو پھر 10-11% رہ جاتا ہے. تو میری خواہش صرف یہ ہے کہ کیونکہ اس کا ہمیں پتہ نہیں کیوں ہوتا ہے, بلکہ سوائے ایک چیز کے جس سے پریونشن ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ جب پتہ نہیں کیوں ہوتا ہے تو کم سے کم جلدی ڈائگنوسس ہو تو اموات نہیں ہو, اور اتنا لمبا علاج نہیں ہو, اتنا مہنگا علاج نہیں ہو. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اویئرنیس کا صرف اب لہٰذا اویئر ہونا چاہیے. اچھا اویئر کیسے؟ کیونکہ مردوں کو بھی ہوتا ہے, تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کس انداز سے کہ وہ اپنی چھاتی کو پیلپیٹ کریں. مردوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی چھاتی کو پیلپیٹ کریں, اگر کوئی گٹھلی محسوس ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کر لیں. یہی اپنی بہنوں کے لیے بھی ہے, یہی بات کہ ہر مہینے 20 سال کی عمر کے بعد ہر مہینے 70 تک پیلپیٹ کرتے رہیں, اور اگر ہر مہینے, اور اگر کوئی گٹھلی محسوس ہو یا چینج ہو پچھلے مہینے سے تو ڈاکٹر سے رجوع کریں. تو لہٰذا اگر پہلی سٹیج پر چلے گئے ڈاکٹر کے پاس تو سروائیول ریٹ بڑا اچھا ہے, پھر یہ کینسر وہ کینسر نہیں رہا, ایک بیماری رہی جس کا علاج ہو گیا. اچھا دوسری ایک چیز بڑی اہم ہے اس کے علاوہ, جو سٹڈیز ہوئیں اس سے یہ پتہ چلا کہ جو مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلاتی ہیں ان کو اس کے ہونے کا کچھ کم امکان ہے. اچھا یہ بڑی اہم بات ہے. کیوں؟ اس کے ساتھ تو وہ قرآن کے احکامات بھی آ جاتے ہیں کہ ماؤں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 3 جگہ کہ اب ماں دودھ پلائے اپنے بچے کو 2 سال تک, 3 جگہ 2 سال کا ذکر ہے. اس سے اور کیا بینیفٹ ہے؟ تو میں اس سے ایک اور بینیفٹ یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں کہا کہ سٹنٹنگ پاکستان میں کتنی عام ہے. ایکس رے لے کر بیٹھے وہ, سٹنٹنگ پاکستان میں کتنی عام ہے. اچھا سٹنٹنگ ہوتی ہے جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے جب سے لے کر 1000 دن تک, اگر 1000 دن تک اس کو غذا اچھی نہ ملے تو سٹنٹنگ ہوتی ہے. اور کیا فریکوینسی ہے یہ بھی بتا دوں, سٹنٹنگ ہے کیا؟ سٹنٹنگ ہے کہ دماغ کی کمزوری یا انٹلیکچوئل سوچ کی کیفیت کے اندر اس کی کمزوری, اتنے زیادہ اسٹرانگ انٹیلیجنس نہیں ہوتی. اور کتنے لوگوں میں 38 to 42% پاکستان میں ہے, یعنی میرے اور آپ کے اندر بھی امکان ہوگا کہ ہم ان چیزوں سے گزرے ہوں گے, اور یہ پرماننٹ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بعد میں اچھی غذا سے ٹھیک ہو جائے, نہیں ہے, یہ پرماننٹ ڈیفیسٹ ہو گیا. ریپ پہ ڈاکٹر صاحب بہت بات ہوئی, پرائم منسٹر نے کہا کہ اس میں کیمیکل کیسٹریشن کر دینی چاہیے, جو پنشمنٹس ہوں ریپ کی.
تو آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ انہوں نے یہ حوالہ دیا کئی ممالک یہ کر رہے ہیں، آپ کی کیا رائے؟ آپ ڈاکٹر بھی ہیں، پریزیڈنٹ بھی ہیں، پرائم منسٹر سے بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے، آپ اس سلسلے میں بھی میں نے پرائم منسٹر صاحب کو یہ بتایا تھا کہ کیمیکل کیسٹریشن والی کیفیت جو ہے نا وہ زندگی بھر کی دواؤں کو زبردستی کھلانا بھی ہے. کیمیکل کیسٹریشن کے اندر یہ ایسی کیفیت نہیں ہے کہ ایک مرتبہ کر دی اور وہ چلا گیا، تو اس کا مینجمنٹ جو ہے وہ زندگی بھر آدمی کو وہ دوائیں کھلانی پڑیں گی کہ اس کے اوپر اثر رہے اس کیمیکل کیسٹریشن کا. اور لوگوں کو اور مجھے بھی اتنا غصہ ہے کہ اس کے اوپر سخت سے سخت سزا دی جائے مثلاً. مگر پاکستان کا قانون جہاں تک اجازت دیتا ہے میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ کو اس بات پر بحث کرنی پڑے گی کہ یہ سزائے موت دی جا سکتی ہے اس کے اوپر یا نہیں دی جا سکتی. اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل پر کو بھی اس بات پر بات کرنی پڑے گی، کیونکہ ایشو یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے سزائیں امپلیمنٹ کر دی، موت کی سزا، جان لینے کی سزا، وہ ایک ڈومین ہے. اس ڈومین کے اندر اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل سے بھی مشورہ لینا چاہیے. لیکن کیمیکل کیسٹریشن مسئلے کا حل نہیں. مسئلے کا حل اکیلا کیمیکل کیسٹریشن نہیں، کمپریہنسو اعتبار سے اس مسئلے کو اٹیک کرنا چاہیے.